اکرام رضا اور سرتاج رضوی جو اس دنوں میں تہمت اور الزام مجھ پر لگایا ہے یا اولاد امام حسین پر، میں جس میں ایمان لایا ہو اس پہ قسم کھاتے ہو، اللہ پہ قسم کھاتے ہو، شادی سے لے کر مسجد تک یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے قرآن کو معمولی چیز نہیں سمجھتے ہو، قرآن کی عظمت بہت اعلیٰ ہے۔ قرآن شریف پر ایک معمولی بات پر اپنے خود کو بچانے کے لیے ہی میں مناسب نہیں سمجھتے ہو اور قرآن پر رکھنا۔ جب غازی کسی قتل ہوتے ہیں، جب کوئی بڑا جرم ہوتے ہیں، جب غازی سوال کرتے ہیں، تب انسان قرآن پر ہاتھ رکھنا وہ الگ بات ہے۔ میں نے اللہ پہ قسم کھاتے ہو، میرا مقصد نے کسی صحابی کی شان پہ گستاخی کرنا تھا، نے غوث اعظم، اور میں نے کوئی خطا کی، کوئی غیر شریک کام کی۔ سب ہندوستان کے لوگ میرا بھائی اور میرا بہن ہے، اور ہر پیر طریقت سب سے ملتے ہیں، چاہے بھائی لوگ ہو چاہے بہن لوگ، سب سے ملتے ہیں دعا دینے کے لیے ہی اور بلیسنگ دینے کے لیے ہی، اور ہر مولانا بھی سبھی سے ملتے ہیں، اور میں نے بھی سبھی لوگ سے ملتے ہوں، اور سب میرا بہن اور میرا بھائی ہے۔ اور دوسرے جو الزامات لگائی ہے، میں نے قسم کھاتے ہو یہ سب جھوٹ ہے۔ میرا شادی وہ بھی سب تہمتوں جو دوسرے لوگوں یا لوگ کو بھیجا ہے وہ سب بھی جھوٹ ہے۔ شادی کرنا ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت ہے۔ جب سے میں نے نکاح کرنے کے بعد کچھ اختلافات سے ہم جدا ہونے کا سوچی، اس کے بعد میں نے اس سے جدا ہوئی۔ میں نے اللہ پہ قسم کھاتا ہو کہ میرا اور میرا بیوی کے بیچ میں کچھ غلط فہمیاں نہیں تھا، بس انڈیا کی گرمی سے، انڈیا کی گرمی اور انڈیا میں اس کا فیملی نہیں تھا، اور وہ نے چاہتے تھے کہ میں واپس اپنے ملک میں جاتے ہو، اور ان کی ماں نے ایمبیسی کو ریکویسٹ کیا کہ ہمارا کو مدد کرو کہ تک ہمارا بیٹی واپس ہمارا پاس آ جائے، اور میں نے بھی سائن کیا ہو اور اس کو واپس ان کا ملک میں بھیجا۔ ہمارا بیچ میں وہ بھی کچھ میرا خلاف میں اگینسٹ میں انڈیا گورنمنٹ کو کچھ کیس نہیں کیا، اور میں نے بھی کیس نہیں کی۔ جو بھی یہ لوگ الزام لگائی ہے، میں نے قسم کھاتے ہو یہ جھوٹ ہے، اللہ پہ قسم کھاتے ہو یہ سب جھوٹ ہے۔ ہم خوشی سے الگ ہوئی ہے، ہم جو اولاد امام حسین ہے اپنی شخصی ذاتی فائدے کے لیے ہی اپنے ہاتھ کو قرآن پر نہیں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ میں سنی اور اہل سنت کے گھرانے سے پیدا ہوئی، میرا خون میں امام حسین کا خون ہے، حسینی سادات سے ہو، میں اہل سنت کے گھرانے سے پیدا ہوئی، اور میں نے شیخین 4 خلفاء سب صحابی سے دل اور جان سے محبت کرتے ہو اور ادب رکھتے ہو، رسپیکٹ کرتے ہو، اور میں نے صحابی کے بارے میں صحابی کی تاریخ کے بارے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا، میرا ہدف تنقید کرنا نہیں تھا، بس تاریخ کو بتا دینا، تاریخ کو بتانا وہ میرا مقصد تھی، یا گستاخی نہیں ہوتے ہیں، تاریخ کو بتانا۔ 4 خلیفہ پنجتن میرے دل اور میرے جان ہے۔ 4 خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ 4 خلفاء اسلام کو دل اور جان سے محبت ہے۔ 4 خلیفہ کی فضیلت میں نے قبول کرتے ہو، 4 خلیفہ کی فضیلت کو میں نے ہمیشہ
مانگتے تھے اور مانگتے ہو. یہی میرا عقیدہ ہے. اور پنجتن جو ہے یہ بھی میرا دل اور میرا جان ہے. اکرام رضا اور سرتاج رضوی مجھ پر صحابی کی گستاخی کا الزام لگایا. حضرت علی اور صحابی کی شان میں ایک شعر تھا. میں نے وہ شعر نے پڑھا. وہ شعر کے پڑھنے سے کسی کی شان میں گستاخی کا نہیں ہے, فضیلت کے بارے میں ہے. فضیلت کے بارے میں بتانا وہ انسان گستاخ نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو بھی میں نے یہ شعر پڑھنے کے بعد میں نے واپس ڈیلیٹ بھی کی, اپنی بات کو واپس بھی لیا. یہ شعر میرا شعر نہیں تھا. پھر نصیر الدین نصیر گیلانی اولاد غوث اعظم سجاد نشین درگاہ ملکوتی ہے حضرت پیر میر علی شاہ گیلانی قادری چشتی, ان کی اولاد اور ان کی سجاد نشین کی کلام ہے. میں جس وقت یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ذوق کے ساتھ چلیں, تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ جس وقت میں شعر پڑھوں تو آپ اس شعر کی تکرار بھی کریں. میرے والد گرامی کا یہ شعر ہے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے. چونکہ صحابہ کی جماعت جو ہے یہ نجوم ہیں, لیکن نجوم میں جس ستارے کا نام علی ہے وہ ایسا روشن نجم ہے کہ جس کے سامنے سارے نجوم ماند ہیں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا, اور بجا اس طرح نہیں, اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا, اس طرح بجا. اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا, لیکن بلند سب سے ستارہ علی کا ہے. نہیں ہے, یہ پیغام محبت ہے جو اس دربار سے دیا جا رہا ہے, اور یہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ آپ نے یہ پیغام ہر آدمی تک خلوص نیت کے ساتھ پہنچانا ہے. اور اب چونکہ ہم ولیوں کے لنگر پہ پلنے والے ہیں, ولیوں کے لنگر پہ, اور ولیوں کا لنگر کیا ہے؟ وہ علی کا لنگر ہے. ولیوں کا لنگر علی کا لنگر ہے. یہ کلام سننے کے بعد میں نے جذبات میں آیا, کیونکہ ہم اولاد امام حسین ہیں. جب ہمارے دادا کی شان میں ایسا پیارے کلام جب سن لیا, اس کے بعد جب انسان جیسے کہ انسان وحش میں آتے ہیں, جذبات میں آتے ہیں, اور میں نے بھی ویڈیو بنائی. کیا اس ویڈیو سننے کے بعد انسان جب ویڈیو بنائے ہیں, کیا یہ گستاخی ہوتے ہیں؟ یہ عشق محبت ہے, جذبات ہے, یہ گستاخی نہیں ہوتے ہیں. اور میں نے کسی صحابی کے شان میں گستاخی نہیں کی. سب سے محبت ہے, میرے دل اور میرے جان ہے. میں نے اس ویڈیو کے بنانے سے میرا دادا کی جذبات میں آ کر بنائی. یہ کیا اس مولا علی کے عشق انسان شیعہ رافضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. صحابی کی گستاخ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. صحابی کے گستاخ جب انسان ہو سکتے ہیں جب انسان ڈائریکٹ گستاخی کرے, رد کرے. میں نے الحمدللہ کسی صحابی کو رد بھی نہیں کی, گستاخی بھی نہیں کی, بس یہی کلام میں پڑھ لیا تھا, اتنا ہی تھا. ہمارے
وہ لوگ میرا اوپر میں ہزاروں تہمت لگائی ہے وہی کلام کی وجہ سے. غوث جس طرح کہ میں امام حسین کے اولاد سے ہوں, غوث اعظم بھی امام حسن کے اولاد سے ہے. ہم ایک گھرانہ ہے اور وہ میرا غوث اعظم میرا سر کے تاج ہے, میرا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرا دل کا سرور ہے, میرا دل کی چین ہے. غوث اعظم بمن بی سر و سامان مددی, قبلہ دین مددی, قبلہ دین مددی, قبلہ دین مددی, کعبہ ایمان مددی. غوث اعظم میرے دل اور میرے جان ہے. اور وہ لوگ ایک ویڈیو جو میں نے ایک اسپیچ کہا تھا, وہ اسپیچ میں اتنا ہی تھا کہ ایک شخص خواجہ ابو احمد عبداللہ چشتی کی پاہون کے بارے میں نے ایک روایت میں نے دی تھی. غوث اعظم کا جو روایت ہے اس کو بھی میں نے اس ویڈیو میں رد نہیں کی تھی, اس کو بھی ایکسپٹ کی تھی. اور جو خواجہ ابو احمد عبداللہ چشتی کی واقعہ ہے, ایک ولی نے کہا ہے, میں نے اس کو بھی کہا تھا. یہ واقعہ بھی میں نے کہا تھا اور وہ واقعہ بھی میں نے کہا تھا. واقعہ بتانا یا کہا گستاخی ہوتے ہیں. سب ویلیو حق ہے. کرم رضا اور سرتاج رضوی میں اس کو جانتی بھی نہیں, لیکن غوث اعظم خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی یہ ہمارے گھرانے ہے. حسینی رنگ ہے, اسنی رنگ ہے, دودھ چمن کے پھول ہے اور اولاد امام حسین ہے. ایک سید اپنا گھرانے کے شان میں ایک چھوٹی بھی گستاخی نہیں کر سکتے ہیں. جو غیر ہے وہ لوگ الزام ہمیشہ لگاتے ہیں. ایک دوسری بات, ہمارے دل ہماری جان سیدنا ابو بکر صدیق وہ یار غار تھی. ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت قریب تھی. اور ابو بکر صدیق کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ہمارے اسلام کے لیے خدمت بہت کیا, ہمارا اہل بیت کے لیے بہت خدمت کیا. اور دوسری, حضرت عثمان غنی جب منافق لوگ شہید کرنے کے لیے آئی تھی, لحظ تک آخر تک میرے دادا امام حسین اور امام حسن ان کی جان سے دفاع کیے. اور حضرت عثمان غنی نے کہا تھا, اے امام حسین اور امام حسن, اے میرے پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک, آپ میرے لیے کچھ فرض مت بناؤ. میری جان بچانے کے لیے وہ لوگ کی میں نہیں چاہتی, میرا جان کی بچانے کی بجائے اسلام میں بہت خونریزی ہو جائے, بہت لوگوں کی قتل ہو جائے. دیکھیں کیا عالم ہے. میں سب صحابی میرے دل اور میری جان ہے. جو غلط فہمیاں ہوئی ہے, جو یہ لوگ ڈالنے چاہتے ہیں, میں نے سب سے یہی چاہتے ہو, یہ سب ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنی چاہیے. سنیت میں فتنہ ہونے سے پہلے یہ مسائل سے نہیں شرک کرنی چاہیے. میں الحمدللہ خواجہ مودود چشتی سلسلے چشتی کی بانی خواجہ ابو احمد عبداللہ چشتی ابو اسحاق شامی چشتی کی نسل در نسل سجادہ نشین اور مسجد نشین. میرے پاس شجرے بھی ہے, ڈاکومنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. اور ہمارا بڑی گھرانہ ہے, نسل در نسل سید حسینی. اور اگر آپ لوگوں کو یہ بتاؤ گے کہ امام حسین کی اولاد, لوگوں کو یہ غلط فہمیاں ڈالو گے کہ امام حسین کی اولاد جب ایک صحابی کو نہیں مانگتے ہیں, اس کے بعد لوگوں بھی وہ جو رسہ بتاتے ہو وہی رسہ پر جائے گا. اب
آپ لوگوں کو گمراہی کی سبب بن جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ہمارے صحابی ہمارے اہل بیت پر گستاخی کرنے والوں اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ آپ لوگ گستاخی کے سبب ہو. صحابی کے نام لے کے ایک اہل رسول کو بے عزت کرنا, آیا آپ لوگ حشر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے دادا کے سامنے اور میرے نانا کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور صحابی کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرا دعا ہے اللہ کی بارگاہ سے جو لوگ یہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, اللہ اس کو ہمیشہ کامیابی فتح دیں, اور جو ہمیشہ میرے خلاف میں ویڈیو بناتے ہیں جو حق پر ہے اللہ اس کو فتح دے, جو ناحق ہے اللہ اس کو سزا دے. اس دنیا میں اس دنیا میں بھی وہ خوار و ذلیل ہونے والے ہیں. جو رقص کا ہے لوگ انگلی بتاتے ہیں, رقص سما وجد صوفی رقص, یہ ناچنا نہیں ہے. آپ یوٹیوب میں سرچ کرو مولانا رومی ورلنگ, مولانا رومی رقص, آپ کو آ جائے گی. مولانا رومی ایک عظیم الشان بڑا ولی تھی یورپ میں. وہ خود بھی پہلے بڑا مفتی بڑا مولانا تھا, اس کے بعد اللہ کے ولی بنی, اور یہاں تک 2 گھنٹے میں وحش کیا, رقص کیا. یہ ناچنا نہیں ہے. ہمارا بڑا ولی خواجہ معین الدین چشتی, غوث اعظم, شیخ سلسلے نقشبندیہ اور سلسلے سہروردی, کسی ولی بھی اس رقص کو صوفی رقص کو منع نہیں کیا. اور یہ دونوں کفر کا فتویٰ بھی لگائے. کس چیز پر؟ غوال پڑھنے کی وجہ سے. یہ بھی آپ لوگوں کو سوچنی چاہیے ہے. اللہ آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. جب ایک انسان اس کے منہ سے کچھ خطا نہیں نکلی ہے, آپ غوال کی پڑھنے کی وجہ سے اس کو کفر کا فتویٰ دو گے, کیا یہ اچھا کام ہے؟ یہ صحیح کام ہے؟ یا ایک عالم کی کام ہے؟ ایک عالم جو ہوتے ہیں سب امت کے بیچ میں محبت ڈالتے ہیں, عشق ڈالتے ہیں. یہی علماء دین کی کام ہے. میں نے علماء دین سے یہی التجا ہے, فتنہ ہونے کے بجائے کوشش کرے یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اولاد امام حسین سید سادات کی شان میں گستاخی نہیں کرنا. اور مجھ کو اکرام رضا سرتاج رضوی ریپلے دینے کا کچھ انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن جو آپ لوگوں کا جواب لینے چاہتے تھے, لوگوں نے جو آپ لوگ ریکویسٹ دیے کہ جو الزامات ہوئی ہے اب اس کو کلیئر کراؤ, تب میں نے ویڈیو بنائی ہے. میرا دعا ہمیشہ یہی ہے کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اللہ اس کو کامیاب رکھے. اگر یہ لوگ ہمیشہ ستانے کا تکلیف دینے کا کوشش کرتے ہیں, میرا بھی وہ لوگ کے لیے ہی دعا نکلے گا. اور جو سچ ہے اللہ اس کو فتح دے, جو ناحق ہے دوسروں کو رسوا کرتے بے عزت کرتے ہیں اللہ خود تو دکھنے والا ہے. اگر جو بھی مناسب ہوگا اللہ وہ لوگ کو جواب دے گا. میں اپنا شکایت کو اللہ پہ پیش کرتے ہوں, جو ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ کا جواب دے گا. اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے. یہ جو ویڈیو میں پتھر سے انسان کا ہر بیماری کا علاج, دفع جادو مرض, ریموو دا میجک, اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا جو ہر طرح
परेशानी में मुब्तला है, घर में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, जादू जन्नत से परेशान है, उसकी शादी नहीं हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहा है, और जो दूसरे मुल्क में जाने चाहते हैं उसको वीजा की प्रॉब्लम है, और जो उसका केस दूसरे मुल्क में कबूल नहीं हो रहे हैं, घर में घर वाले के साथ मोहब्बत नहीं है, झगड़ा है, हर तरह बीमारी है, जिस तरह मुसीबत, जिस तरह आजत है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आजत कबूल हो जाए है, आप मन्नत रखो, नजर रखो, अगर आपकी आजत कबूल हो जाए, मैंने ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती का मदरसा मरकज़ तालीमात सूफिया को पैसे से सुपुर्द करूँगा। इतने पैसे बच्चों के मदरसे के लिए ही, मदरसे की तहमीर के लिए ही, जो परचा में सुन्नियत, परचा में इमाम हुसैन, परचा में आले बैत को जिंदा रखना चाहते हैं, हमारा मदरसा को सपोर्ट करें, मेरा मिशन को सपोर्ट करे, ताकि मैं दुनिया में सुन्नियत का परचम को बुलंद करो। एक बड़ा मदरसा हम बनाने वाले हैं, उसका नाम है मदरसा ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती मरकज़ तालीमात सूफिया, मरकज़ तालीमात इमाम हुसैन। अगर आपको ज़कात है, सदाक़त है, जो भी देने वाले हो, हमारा सपोर्ट करने के लिए ही हमारा व्हाट्सअप नंबर यह है, ये व्हाट्सअप को मैसेज करो, लिख दो, हम आपको अकाउंट नंबर देंगे, हमारा मदरसा को सपोर्ट करें। अल्लाह सुब्हान तआला सबका आपकी दुआ कबूल करेगा, आपकी ज़िंदगी से हर बला, हर मुसीबत भी आने वाला होगा, सब खत्म हो जाएगी। हमारा दुआ है जो हमारा सपोर्ट करे, अल्लाह उसको दीनों दुनिया से मालामाल करे। हजरत जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के परदादा पीर की औलादों में से हैं, और जैसा ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शद ख्वाजा उस्मान हारवानी और उनके पीरो मुर्शद हजरत शरीफ जंदानी और उनके पीरो मुर्शद ख्वाजा अबू मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में आपका नसब है। और सरकार का पूरा नाम जो है हजरत ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती सरकार। और हिंदुस्तान के खास मैं ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरजमी के लिए ये बाइस बरकत है। क्या वो चिश्त घराने के पहले बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ हिंदुस्तान में जारी और सारी है आज भी, और ऐसी ही वो चिश्त घराने के फिर बुजुर्ग हमें अता हुए, और हमें फिर ये समझो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही दूसरे बुजुर्ग हमें अता किए गए। तो हजरत ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती हमारे हिंदुस्तान में आपकी आमद हुई, और हम हिंदुस्तान के और भाग जग गए हैं, और किस्मत बुलंद हो गई है कि दूसरे खानवादा रसूल के फर्द हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए हुए हैं। हरकत में मुबारक उनके लगे हुए हैं, और हम गुनाहगारों की तकदीर संवर गई।